میں تیرے نصیب کی بارش بائے سائمہ قریشی۔ کبھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو، خدا کرے کہ تیرا دل کبھی اداس نہ ہو، تیری دعاؤں پر برسے قبولیت کی پھوار، جو بجھ نہ پائے تجھے ایسی کوئی پیاس نہ ہو۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا زہیب صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں میم، وہ تو کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے بہت دیر کا رکا ہوا سانس خارج کیا تھا۔ نمبر تو ڈائل کر دیا تھا، لیکن اب دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ زہیب سے بات نہ ہو۔ آپ بتا دیں کوئی پیغام ہے تو زہیب صاحب تک بحفاظت پہنچ جائے گا۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے آتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اسے لگا تھا وہ جو کوئی بھی ہے اس کا لہجہ شوخی سے بھرپور مسکراتا ہوا تھا، تو اس نے کارڈ لیس کو گھورا اور اپنے بارے میں بتانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دوبارہ کال کا کہہ کر آف کا بٹن پش کر دیا۔ دیکھو وفا، کچھ بھی کہنے سے پہلے پھر سوچ لو، غلطی کسی اور کی اور سزا کسی دوسرے کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عاشی نے ایک بار پھر اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو فون بند کر کے مسلسل سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ دیکھو وفا، دادا جی کا فیصلہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں جو اب کسی صورت بدل نہیں سکتا ہے۔ تم ان کی قید سے صرف اپنی ہی نہیں، کسی اور کی بھی زندگی داؤ پر لگانے لگی ہو۔ اپنی زندگی برباد کر کے کسی کو سبق سکھانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب کچھ پھوٹو بھی نہ منہ سے۔ وفا کی مسلسل خاموشی سے عاشی چڑھتی ہوئی بولی اور وہ مسکرا دی۔ ڈیئر عاشو، تمہارا میرے ساتھ سر کھپانا سراسر فضول ہے۔ میں بھی دادا جان کی ہی پوتی ہوں، میں نے بھی پرورش تو انہی کے سائے تلے پائی ہے نا۔ میں بھی اتنی ہی ضدی اور ہٹ دھرم ہوں جتنے کہ وہ ہیں، اور پھر بابا جان کے لیے تو ان کی وفا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو سندھی لہجے میں بولی عائشہ کو مزید الجھا گئی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرو، لیکن پھر مجھے نہ کہنا کہ اب کیا کروں۔ عائشی اس کی نقل اتارتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی، اور وہ خاموش نظروں سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ سہے نصیب، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ دوسرے دن جب بہت ساری ہمت جمع کر کے وفا نے زہیب کو کال کی تو جس خوشی اور جوش کا ادھر سے اظہار ہوا، اس نے وفا کو سٹپٹا دیا۔ وہ ساری ہمت بکھرتی محسوس ہوئی تو وہ چڑھنے لگی۔ اس میں یقین نہ کرنے والی ایسی کون سی بات ہے؟ وہ تھوڑے بگڑے تیوروں کے ساتھ بولی۔ ہے نا، تم نہیں سمجھو گی، وہ قدرے شوخی سے بولا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں سمجھوں گی؟ اتنا نہ سمجھ رکھا ہے مجھے، وفا برا مناتے ہوئے بولی۔ ہاں، اتنی تو واقعی نہیں ہو، زہیب بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ آج بہت دنوں کے بعد وفا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، وہ بھی ایسے کہ اس نے خود سے کال کی تھی، تو جہاں زہیب کو بے پناہ خوشی ہوئی تھی وہاں اس کی شوخی بھی عروج پر تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وہ نہ جانے کن خوش فہمیوں کی زد میں آ کر پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی، زہیب کی آواز سنتے ہی وفا نے ارادہ بدل دیا تھا۔ اس سے کچھ بھی کہنے کا، اور اب مسلسل خود کو کوس رہی تھی کہ 2 منٹ پہلے اگر ارادہ بدلتی تو کال ہی نہ کرتی۔ اب وہ مسلسل شرمندگی میں گھری فون بند کرنے کے لیے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ نہیں، ایسے ہی تو نہیں کیا فون۔ وہ اس کی عادت سے واقف تھا، اس لیے یقین کرنے کو قطعی تیار نہ ہوا، لیکن وہ مسلسل خاموش تھی تو اس کی خوشی ماند پڑنے لگی۔ لگتا ہے آج یاد نے خوب ستایا، اس لیے۔ کیا کہا؟ یاد؟ آپ کو؟ اور میں کروں؟ بڑی خوش فہمی ہے جناب کو اپنے بارے میں۔ ہاں ہے تو، آخر ایک زمانہ مرتا ہے ہم پر بھی، زہیب اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، میری خوش فہمی؟ جی نہیں، یہ حقیقت ہے، ہم اڑتی چڑیا کے پر گرنے والوں میں سے ہیں۔ بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے زمانی انداز میں بولا تو وفا لب بھینچ کر رہ گئی اور تیز ہوتی دھڑکن کو گننے لگی۔ اچھا چھوڑے فضول باتیں، زہیب مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بات بدلنے کی خاطر بے اختیار ہی زبان پھسلی اور وہ گھبرا گئی کہ یہ کیا کہہ گئی ہے۔ ہائے مر جاؤں، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ بے ساختہ آہ پر وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ آج پہلی بار مجھے اپنا نام اچھا لگا ہے۔ زہیب واقعی شرارت کے موڈ میں تھا اور وہ تب اٹھی۔
انتہائی گھسا پٹا ڈائلاگ ہے۔ دانت پیستے ہوئے بولی تو دوسری طرف سے دلکش کہکہے نے اس کو سٹپٹا دیا۔ چلو بولو، میں ہمہ گوش ہوں۔ سنجیدگی میں بھی شرارت کی جھلک واضح تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا کہ یوں ہی مہربانی نہیں ہے۔ بولو بھائی۔ مسلسل خاموشی اب گراں گزر رہی تھی۔ آپ گھر کب آئیں گے؟ ہیں؟ حیرت کا بھرپور مظاہرہ ہوا تو وہ قدرے بوکھلا گئی۔ میرا مطلب ہے فون پر نہیں ہو سکتی۔ ایسی کیا ضروری بات ہے؟ زہیب کے لہجے میں شوخی تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ ایسا کرتا ہوں اگلے ہفتے آؤں گا تو تمہاری طرف بھی آ جاؤں گا۔ وفا کی مسلسل چپ پر اس نے خود ہی اپنا پروگرام اس کو سنایا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ایک بات اور۔ قدرے جھجکتے ہوئے وہ بولی۔ جی حکم کرو۔ زہیب اسی زج سے انداز میں بولا۔ کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے آپ کو فون کیا اور ملنے کو بولا ہے۔ پلیز کسی کو مت بتانا، جھجکتے ہوئے منت سے بولی تو زہیب کا بے ساختہ کہکا اس کو خجل کر گیا۔ ہاں سوچوں گا کہ کسی کو نہ بتاؤں، پر وعدہ نہیں کرتا۔ اس کی حالت کو سوچ کر لطف لیتے ہوئے زہیب پھر سے پٹری بدلنے لگا تو وہ ایئر پیس کو گھور کر رہ گئی۔ اوکے اب رکھتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور انتظار کرو اگلے ہفتے کا۔ فون بند کرنے کا کہتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا تو وفا کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا اللہ حافظ۔ سنو وفا۔ اس سے پہلے کہ وہ آف کا بٹن پش کرتی، زہیب کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ حیران سی دوبارہ ریسیور کان کے پاس لے گئی۔ جی؟ لیکن ادھر کی خاموشی کافی حیران کن تھی۔ بولے بھی مجھے پھپھی اماں بلا رہی ہیں۔ آئی مس یو وفا، آئی نیڈ یو۔ افسو خیز سرگوشی اس کی سماعت سے ٹکراتی روح میں سرات کر گئی، اور وہ کانپتے ہاتھوں دھڑکتے دل کے ساتھ کارڈ لیس تھامے خاموش کھڑی رہی۔ کچھ پل دھیمی رفتار سے اسی معنی خیز خاموشی میں گزر گئے تو دوسری طرف سے آتی مسلسل ٹوں ٹوں کی آواز پر وفا چونکی اور کارڈ لیس کا بٹن پش کر دیا۔ پچھلے چند دنوں کی نسبت آج موسم قدرے بہتر تھا۔ گہرے سرمئی بادلوں نے نیلے شفاف آسمان کو اپنی آغوش میں چھپا رکھا تھا۔ فضا میں بکھری دن کا راجا کی مدھم خوشبو دل و دماغ کو تر و تازہ کر کے ایک خوشگوار سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ گلاب کے پودوں پر کھلتے سرخ پھول بھی مستی سے جھوم رہے تھے۔ لان میں لگے جھولے پر بیٹھی وہ اس موسم کی دلکشی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکان اور لاپرواہ انداز اس کے سادہ حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ مزمل بی نے لان میں قدم رکھا تو ان کی نظر جھولا جھولتی اس لڑکی پر پڑی جو ان کو بے حد عزیز تھی، جس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتی تھی، جس کو انہوں نے راتوں کو جاگ کر اپنی ممتا بھری آغوش میں پناہ دی تھی۔ آہستہ روی سے چلتی مزمل بھی ان کے پاس آ کر رک گئیں تو اس نے چونک کر جھولے کو روک دیا اور مزمل بھی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھپھی اماں دیکھیں تو آج موسم کتنا زبردست ہے نا؟ پھپھی اماں آپ کو پتہ ہے میرا دل کرتا ہے میں بھی ان پرندوں کی طرح آسمان پر اڑا کرتی۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولی تو مزمل بھی مسکرا اٹھی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا بیٹا جان۔ آئی نو پھپھی اماں، پر کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کچھ انہونی ہو۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی تو مزمل بی کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی۔ انہوں نے اس کو دیکھا جو حسرت سے نظریں اڑتے پرندوں پر جمائے مزمل بی کو عجیب سے درد سے دوچار کر رہی تھی۔ بیٹا ایسا کرو، تمہیں جو شاپنگ کرنی تھی وہ کر لو۔ وہ اس کو اس موڈ سے نکالنا چاہتی تھی جو موسم کی بدولت اس پر طاری ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں عاشی کو ساتھ لے جاتی ہوں، آپ بھی چلیں نا؟ نہیں بیٹا، تم عاشی کو ہی ساتھ لے جاؤ، میری طبیعت کچھ صحیح نہیں، تھوڑا آرام کروں گی۔ یہ تو ابھی تم کو کھڑکی سے دیکھا تو چلی آئی، ورنہ لیٹنے ہی لگی تھی۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک دم ہی گھبرا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، ایسے ہی معمولی سر درد ہے، ایک ٹیبلٹ لی ہے، آرام کروں گی تو خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنا موڈ آف نہ کرو، عاشی کو بلاؤ اور انجوائے کرو۔ وہ ممتا بھرے لہجے میں اس کو تسلی دیتے ہوئے مطمئن کرنے لگی تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہی تھی کہ پھپھی اماں کی آواز پر چونک اٹھی۔ بیٹا زہیب آیا ہے، ذرا چائے کا انتظام کر دو۔ اوف، یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی اس وقت؟
دل تو دھڑکا تھا پر دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ شاید کھانا بھی کھائے گا، کہیں باہر سے سیدھا ادھر ہی آیا ہے۔ عاشی کی طرف پھر کبھی چلی جانا۔ وہ اسے بغور دیکھ کر بولی، لیکن میں جا رہی ہوں نا۔ وہ نروٹھے لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں ہے نا بیٹا، ایسے نہیں کرتے۔ اب وہ آیا ہے تو کیا سوچے گا؟ بری بات ہے، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا۔ چلو آؤ، میں بھی تمہاری مدد کروں۔ اس کو چمکارتے ہوئے بولی تو وفا نے ہتھیار ڈالنا ہی بہتر سمجھا۔ اچھا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ وفا کے حامی بھرتے ہی مزمل بھی زہیب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اور بیٹا کیا کرتے ہو آج کل؟ کافی عرصے بعد دکھائی دیے، بہت مصروف ہو گئے ہو کیا؟ مزمل بی کا شکوہ کن لہجہ اس کو شرمندہ کر گیا۔ بس پھپھو، میں کچھ مصروف رہا، آج کل چھٹیاں لی ہوئی ہیں، انشاءاللہ چکر لگاتا رہوں گا۔ سہیب اپنی غیر حاضری پر نادم سا بولا تو مزمل بھی مسکرا دی۔ سہیب کی نظریں گاہے بگاہے دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ انتظار جان لیوا ہو رہا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ زرینہ کا کیا حال ہے؟ ہاں پھپھو، سب ٹھیک ہے، امی بھی ٹھیک ہے، بس وہی جوڑوں کا درد دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے دل کچھ پریشان سا رہتا ہے۔ سہیب ماں کی طرف سے فکر مند سا گویا ہوا تو مزمل بھی آہ بھر کر رہ گئی۔ بیٹا رابیل اور رئیسہ کو بھی ساتھ ہی لے آتے، وفا کا دل کچھ بہل جاتا، اکیلی بور ہوتی رہتی ہے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد مزمل بھی بولی، ہاں کہہ رہی تھی آنے کا دونوں، میں ہی باہر گیا ہوا تو اس لیے سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ وفا کدھر ہے؟ گھر پر نہیں ہے کیا؟ موقع غنیمت جانا اور بہنوں کا بتاتے ہوئے ساتھ وفا کا بھی پوچھنے پر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ ہاں گھر پر ہے، ابھی عاشی کی طرف جانے کا پروگرام بنا رہی تھی، تم آئے ہو اس لیے اس کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا ہے۔ مزمل بھی اس کو وفا کے موڈ کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا اس کا موڈ آف ہے، کچھ بول دے تو برا نہ منانا، ان دنوں نہ جانے کیوں چڑچڑی رہتی ہے، مجھے اس کی بڑی فکر ہے۔ ان کے لہجے میں جھلکتے پیار اور پریشانی نے زہیب کو بوکھلا دیا۔ پھپھو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، یہ لاؤبالی پن بھی اس کی شخصیت کا خاصہ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کیوں نہ ایسا کریں کہ پھوپھی اماں چائے یہاں لے آؤں یا لان میں چلیں؟ زہیب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وفا مزمل بی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تب زہیب نے چونک کر اس کے بگڑے بگڑے موڈ کو دیکھا جو اس کو نظر انداز کر کے صرف مزمل بی سے مخاطب تھی۔ یہاں ہی لے آؤ، کیوں زہیب باہر چلنا ہے؟ مزمل بھی زہیب سے صلح لیتے ہوئے اس سے مخاطب تھی جو نظر وفا پر جمائے کسی سوچ میں گم تھا۔ ہاں یہاں ہی لے آؤ، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو وفا نے باہر قدم بڑھائے تو مزمل بی نے اس کو روک دیا۔ وفا یہ کیا بیٹا؟ نہ زہیب کو سلام کیا نہ خیریت پوچھی۔ مزمل بھی اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو وفا کو یوں زہیب کے سامنے مزمل بھی کا ٹوکنا اچھا نہیں لگا۔ سلام زہیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وفا کا لٹھ مار سا انداز زہیب اور مزمل بھی دونوں مسکرانے پر مجبور کر گیا اور وہ خجل سی رخ موڑ گئی۔ اچھا میں چائے لے آتی ہوں، پھر کھانے کا کچھ کروں گی۔ ایک دم ہی اس کو زہیب کی مسکراتی نظروں سے الجھن ہونے لگی تو کھانے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ پھپھو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رابیل اور رئیسہ نے وفا کو ساتھ لانے کا بولا تھا۔ وفا چائے لا کر ٹیبل پر رکھ کر پیالیوں میں ڈال رہی تھی کہ زہیب مزمل بی سے مخاطب ہوا تو اس نے ایک دم زہیب کو دیکھا تو اس کی نظر انداز کیے مزمل بی سے ہی مخاطب تھا۔ پھوپھی اماں آج نہیں جا سکتی، میں شام کو عاشی کی طرف جاؤں گی، پھر کسی دن میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ پھپھو کہہ رہی ہیں کہ تم بور ہوتی رہتی ہو تو چلی چلو نا، ایک دو دن رہ کر واپس آ جانا۔ وفا کے صاف انکار پر آنکھوں میں حیرانی کا عکس لیے سادہ سے لہجے میں زہیب براہ راست اس سے مخاطب ہوا تو وہ اس کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ ہاں چلی جاؤ نا بیٹا، تھوڑی طبیعت بہل جائے گی، میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، اور عاشی کی طرف پھر کسی دن چلے جانا۔ زہیب کے سامنے ہی مزمل بی کی اجازت کے بعد اب وفا کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کا انکار پھر جانے کے لیے حامی بھرنا وفا کا خراب موڈ زہیب کو کھٹکنے لگا اور کسی انہونی کا اشارہ کر دے گیا۔ پرسوچ انداز میں خاموشی سے چائے پینے لگا۔ کچھ دیر بعد وفا بیگ لیے مزمل بی کی اجازت سے اس کے ہمراہ قدم اٹھاتی کچھ سوچتی
خوشی ولا کی خوبصورت منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی، اور اس کے ساتھ پرنازا زہیب اس کی چپ، خراب موڈ اور اس سے انجانی ناراضگی کے بارے میں سوچتا، اس کے قدموں سے قدم ملاتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ آج کیا پکایا ہے؟ سخت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ڈونگوں کے ڈھکن سرکاتے ہوئے پوچھا۔ شلگم گوشت پلاؤ، شامی کباب، چنے کی دال اور شوربے والی مرغی آلو۔ وہ چھوٹی ٹرے میں سلاد سجاتے اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، اوف، اس قدر بے ڈھنگا اور بے مزہ مینیو ہے آج کا۔ وہ سخت بد مزہ ہوا تھا اور وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ کس کی فرمائش پر یہ غمگین سبزی پکائی ہے، اور کیا کمبینیشن ہوا، شلگم اور گوشت پلاؤ۔ غمگین سبزی، اچھا شلگم۔ وہ حیرت سے اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، یار ساری بھوک کا ستیہ ناس مار دیا، اور یہ شامی کباب دوپہر میں کیوں؟ وہ اسی بیزاری سے بولا، شامی کباب دوپہر میں ہوں یا شام میں ہوں گے تو وہ شامی کباب ہی نا، جیسے تم صبح دوپہر شام احمد مہر رہتے ہو، بالکل اسی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے وضاحت دے رہی تھی تو ٹماٹر اٹھا کر منہ میں ڈالتا احمد مہر بھی مسکرا دیا۔ ویسے فکر نہیں کرو، یہ غمگین سبزی تمہارے لیے نہیں ہے، بڑے بابا کو پسند ہے تو ان کے لیے ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تمہارے اور باقیوں کے لیے ہے۔ پلوشہ اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر وضاحت کرنے لگی، باقی جو کچھ ہے وہ کون سا اتنا دلکش اور لذیذ ہے کہ آنکھوں میں چمک اور منہ میں پانی آ جائے۔ وہ مایوسی سے کہتا پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تو اس نے ابرو اچکا کر حیرت سے اس کو دیکھا۔ ویسے کسی کسی سبزی کا نام بھی کتنا عجیب ہوتا ہے نا، اب یہی شلگم ہی لے لو، نام لیتے ہی آنکھوں کے سامنے غمگین سی صورت آ جاتی ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا احمد مہر کو ان بہت کچھ کہتی نظروں کے حصار کو توڑ کر اپنے مخصوص لاؤبالی انداز کو اپنانے میں۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی احمد مہر سبزیوں پر اپنے اعلیٰ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئے، لیکن اس کے باوجود، کوئی نام عجیب ہونے کے باوجود جس کا ہوا اسی کو سوٹ کرتا ہے۔ ڈونگے میں پڑی چٹنی میں چمچ ہلا کر اس کو کھیرے کے پیس پر رکھ کر منہ میں ڈالتا وہ بولنا شروع ہوا تو پلوشہ ہاتھ روک کر اس کو دیکھنے لگی۔ غور کرو تو کتنا عجیب نام ہے نا، چٹنی، لیکن چٹنی کہو تو آنکھوں کے سامنے چٹنی ہی آتی ہے۔ اب سوچو نا، چٹنی کو کوئی اور نام کیسا لگتا؟ پلوشہ کی طرف دیکھتا اسے پوچھنے لگا جو پیاز کے لچھوں کو ہاتھ میں پکڑے اس کی ہمیشہ کی طرح کی بے تکی وضاحت پر بے ساختہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ احمد مہر نے ٹھٹک کر گہری نظر سے اس کو دیکھا، دل ایک بار پھر الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ شولڈر کٹ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا چند آوارہ لٹوں نے سبھی چہروں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ فیروزی شارٹ کٹ اور بھاری شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا۔ عام سا حلیہ اس کو خاص لگا تھا۔ دل میں ایک بار پھر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، ایک دن دوپہر میں احمد مہر سو رہا تھا کہ کسی کی جل ترنگ ہنسی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت ہنسی یقیناً ہمارے گھر کی لڑکیوں کی نہیں ہے۔ اس کی یہ سوچ گھر کی لڑکیاں جان جاتی تو جو اس کا حشر ہوتا، اس کے بارے میں سوچ کر اس نے بے اختیار سر داہ بھری۔ تو کون ہے؟ خواب؟ یہ خواب تھا کیا؟ یہی سوچ تھی۔ وہی مدھر ہنسی پھر سے سماعت سے ٹکرائی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے سے باہر ہال کے کونے میں رکھا فون کان سے لگائے کرسی پر بیٹھی پلوشہ کسی سے محو گفتگو تھی۔ وہ حیران سا کچھ پل کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ جا کر لیٹ گیا۔ اور پھر دوسرے ہی دن شام کے وقت وہ سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ پلوشہ موم بتی جلانے کو اٹھ کر کمرے میں گئی تو اس کو ماچس نہیں مل رہی تھی۔ اتنی دیر میں احمد مہر بھی موم بتی کی ہی تلاش میں کمرے میں داخل ہوا تو لائٹر کی مدھم روشنی میں وسل پر بجتی دھن پر پلوشہ ایک دم پلٹی تو احمد مہر بھی چونکا تھا۔ اف، ڈرا ہی دیا، مجھے ماچس نہیں مل رہی، پلیز لائٹر آن ہی رکھنا۔ وہ ہاتھ میں موم بتی پکڑے واپس مڑ گئی تو اس کے کھلے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ موم بتی مل گئی ہے تو لائٹر سے ہی جلا لو نا۔ احمد مہر نے بات تو پتے ہی کی تھی۔ وہ مسکراتی پلٹی تو ہاتھ میں ماچس کی چھوٹی سی ڈبی تھی۔ ہاں، لائٹر سے جلا تو لوں، پر موم بتی جلانے کا جو مزہ ماچس میں ہوتا ہے وہ اپناپن لائٹر میں نہیں ہوتا۔ اس کی بھی اپنی ہی تھیوری تھی۔ احمد مہر مسکراتا کندھے اچکا گیا۔ لو پکڑو موم بتی کو، میں جلاتی ہوں۔
احمد مہر ایک ہاتھ میں لائٹر جلائے، نظریں اس پر مرکوز کیے، دوسرے ہاتھ میں موم بتی کو پکڑ لیا تو پلوشہ ماچس سے اس کو جلانے لگی۔ لائٹر اور ماچس کی ملی جلی روشنی میں جادو سا محسوس ہوا۔ دل کسی اور ہی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ احمد مہر اس قدر محو ہو گیا کہ ہاتھ بے جان ہو گئے۔ موم بتی لڑکھڑائی اور لائٹر بھی بجھ گیا۔ صحیح سے پکڑو نا، کیا کر رہے ہو، ہاتھ چلے گا نا؟ چھنچھلائی آواز کانوں میں پڑی تو احمد مہر جیسے ہوش میں آیا تھا۔ تو احمد مہر، تم بھی اس ایک لمحے کے اسیر ہو گئے جس میں اس کی ہو جاؤ، اس کو اپنا بنا لو کی خواہش ضرور سر پکڑنے لگتی ہے۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جذبے میں کتنی طاقت ہے، کتنی جلدی میں اس کا ہوتا ہوں اور وہ میری، صرف میری۔ پلوشہ موم کی بتی اس کے پاس لے جانے لگی تو وہ سر کچاتا خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ پلوشہ، وہ بولا تو موم بتی کی روشنی کو ہاتھ کی مدد سے ہوا سے بچاتے وہ آہستگی سے واپس پلٹی تھی تو مدھم روشنی میں اس پر نظریں جمائے احمد مہر کھو گیا۔ اگر یہ کوئی فلم ہوتی نا تو بڑا ہی زبردست سین ہوتا، یہاں سے ہی فلم ہٹ ہوتی، کوئی گانا تو ضرور ہی ہوتا۔ پھر وہ ہنستا ہوا بولا تو پلوشہ نے خوشمگی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہو گئی نا پھر سے تمہاری فضول گوئی شروع؟ اس کی بدلتی کیفیت سے انجان کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلنے لگا۔ اسے موم بتی کی مدھم روشنی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ گمبھیر لہجے میں جادو بھری سرگوشی سماج سے ٹکرائی تو پلوشہ نے حیرت سے سائڈ پر دیکھا تو احمد مہر اسے 2 قدم آگے ہوتا پہلے باہر نکل گیا تھا۔ ویسے تمہارا بھی جواب نہیں احمد مہر۔ اس کی نظروں کی تپش سے اس کی ہنسی کو بریک لگی تو وہ بے ساختہ ہنسنے سے نم ہوتی پلکوں کو صاف کرتی حیرت سے بولنے لگی تو وہ حال میں لوٹ آیا۔ شلغم تمہیں غمگین لگتے ہیں، بیگن کا تمہیں نام پسند نہیں، بھنڈی لیسدار ہوتی ہے، اور کیا؟ اور تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے احمد مہر سنجیدگی سے بولا تو پلوشہ اس کی شوخ لہجے پر چھائی اچانک خاموشی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ویسے ایسا لاجواب بھی نہیں، ذرا کوشش کر کے دیکھو، شاید جواب مل ہی جائے۔ سو مانی انداز میں کہتا سلاد سے سجی ٹرے سے بیبی کارن اٹھائے باہر نکل گیا تو پلوشہ اس کے بدلے انداز کو سوچتی، اس کی باتوں سے الجھتی، دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کام میں جت گئی۔ کیا بات ہے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زہیب وفا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی ناراضگی کی وجہ جاننے کو بے چین ہو رہا تھا۔ وفا، بولو نا، کیوں ناراض ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی سے زہیب بے بسی سے بولا۔ وفا، وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی جو زہیب کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی تو اب کی بار زہیب نے ذرا اونچی آواز میں اس کو پکارا۔ جی؟ چونکتے ہوئے وہ جیسے نیند سے جاگی ہو ایک دم گھبرا کر زہیب کی طرف دیکھا تو اس کے جی کہنے پر دل کے بڑھتے بوجھ کے باوجود مسکرا دیا تو وفا رخ موڑ گئی۔ آئس کریم کھانی ہے؟ وہ بہت پرامید سا آفر کر رہا تھا تو وفا کو ہاں کہنی پڑی۔ وہ اسی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے گاڑی کو آگے بڑھانے لگا۔ آئس کریم بار کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے زہیب نے وفا کو دیکھا جو دونوں ہاتھ گود میں رکھے بہت الجھی سی لگ رہی تھی۔ گاڑی رکنے پر بھی اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے زہیب کی طرف دیکھا۔ زہیب کچھ پل اس کی طرف دیکھتا رہا لیکن وہ یوں ہی لا تعلق بیٹھی تھی تو زہیب کے دل کا بوجھ بھی بڑھنے لگا۔ وفا، میں دیکھ رہا ہوں تم بہت پریشان ہو، کس بات کی الجھن ہے؟ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ وفا کا یوں لا تعلق اور بے نیاز الجھا انداز زہیب کو پوچھنے پر مجبور کر گیا۔ کیا تم مجھ سے کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتی؟ انگلیاں مروڑتی، ہونٹ کاٹتی، چہرے پر تفکر، ماتھے پر الجھن کی بے شمار سلوٹیں۔ وفا نے اس کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ وفا، زہیب نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے یخ پڑتے ہاتھ تھام کر دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی۔ وفا نے بڑی سہولت سے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر جو رونا شروع کیا تو زہیب بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ زہیب کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ بھی الجھنے لگا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ زہیب دیکھ رہا تھا کہ کچھ عرصے سے وفا اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب نہیں مل رہا تھا اور آج بھی وہ لگی بندی ہی اس کے ساتھ تھی اور اب جو یوں رونا، وہ الجھتا ہی رہا۔ وفا، پلیز بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟
اس صورتحال کو کنٹرول کرنا زہیب کو جان جوکھوں کا کام لگ رہا تھا۔ گاڑی کو وہاں سے نکال کر کچھ دور نسبتاً کم رش والی جگہ پر پارک کرتا انتہائی پریشانی میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا، آنسو صاف کرو اور بتاؤ کیا ہوا، کیوں اتنی پریشان ہو؟ ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اب کہ زہیب چڑھتے ہوئے قدرے ترش لہجے میں بولا تو وفا نے ایک سہمی سی نظر اس پر ڈالی۔ نگاہوں کا تصادم زہیب کو پریشان کر گیا۔ رونے سے سرخ ہوتی آنکھوں پر ابھی تک آنسو کے موتی چمک رہے تھے۔ عجیب جذبات امٹے آ رہے تھے۔ دل کی موز اور خواہش سے گھبرا کر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ زہیب نے نگاہ پھیر لی تو وفا کے ماتھے پر پڑی سلوٹوں میں چندہ اضافہ ہوا تھا۔ وفا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تم جانتی ہو تم یوں اپسٹ ہوگی تو پھپھو بہت پریشان ہوں گی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد زہیب اپنے جذبات پر قابو پا کر دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، انہوں نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، نہیں، لیکن نظر تو آ رہا ہے نا کہ وہ تمہاری پریشانی سے گھبرا رہی ہیں۔ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو سٹپٹا گئی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ ضدی انداز میں اس کی پریشانی کی وجہ جاننے کے لیے مصر تھا اور وہ بے چینی سے پہلو بدل گئی۔ اس وقت وہ سخت اضطراب کا شکار تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ انتہائی گھبراہٹ اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو اس کے معصوم انداز پر زہیب کو کہکا روکنا محال ہو گیا۔ وفا آنکھوں میں آنسو لیے رخ موڑ گئی۔ اچھا تو اس لیے اپسٹ ہو کے شادی نہیں کرنی؟ اب وہ اس کو چڑھا رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ وہ جانتا تھا کہ وفا صرف اس کے ساتھ کی ہی بنی ہے۔ اسے وہ تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا تاکہ وہ اسے سب کہہ سکے۔ وہ جان گیا تھا کہ بات اتنی معمولی نہیں، اس لیے وفا اس درجہ پریشان ہے۔ وفا مسلسل رخ موڑے چپ بیٹھی تھی۔ تم سے کسی نے کہا کہ مجھ سے شادی کرو؟ زہیب نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اجنبیت کے اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش میں شوخی سے بولا تو وفا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں اس کو بے فکر مندی پر مجبور کر گئی۔ کیوں نہیں کرنی؟ پوچھنے لگا تو وفا بس دونوں ہاتھ گود میں رکھے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا اصرار بڑھنے لگا۔ جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی میں یوں ہی پوچھتا رہوں گا، وہ بولا تو وفا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بدلتے رنگوں نے زہیب کو بھی رنجیدہ کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وفا اس وقت انتہائی مضطرب ہے تو اس نے اپنے لہجے کو دوستانہ رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ تم جانتی ہو وفا، جب بھی تم اداس ہوتی ہو تو میرا بھی کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے زہیب آہستگی سے بولا، میں جانتا ہوں وفا کہ یہ سفر میں نے کبھی بھی اکیلے طے نہیں کیا۔ تم کو میں نے ہمیشہ سائے کی طرح اپنے ساتھ پایا ہے۔ تمہارا ساتھ ہی میری منزل ہے وفا، مجھ پر اعتبار کرو۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نوٹ کر رہا ہوں تو پہلے سی نہیں رہی۔ یہ بیگانہ پن تکلیف دہ ہے وفا، میں تمہاری طرف سے اس کا عادی نہیں ہوں۔ میں تم سے بات کرتا لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے دیر ہو گئی اور پھر تم نے مجھے موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ انتہائی بے چینی سے وفا سے اس کی تکلیف دہ رویے کی وجہ جاننے کو تڑپ رہا تھا۔ وفا، اس کی خاموشی پر اس کے ہاتھ کو آہستگی سے تھامتے ہوئے زہیب نے اس کو پکارا تو وفا نے اس کو دیکھا۔ زہیب کے چہرے پر پھیلے بہت سے اپنے پن کے تاثر نے اس کو لب کشائی پر مجبور کر دیا۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وفا نے اپنے ہاتھوں کے مضبوط حصار میں ہوتی لرزش کو واضح محسوس کیا تھا۔ وفا نے خاموش ہوتے ہی کسمسا کر اپنے ہاتھ کھینچے تو زہیب نے چونک کر اسے دیکھا اور سیدھا ہو کر گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وفا اس کے ماتھے پر ابھرتی بے شمار تفکر آمیز سلوٹوں کو بس دیکھ کر رہ گئی۔ زہیب، ایکسلریٹر پر بڑھتے دباؤ سے گھبرا کر وفا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پکارا، تم کیا چاہتی ہو؟ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے وہ اس سے مخاطب تھا۔ آپ کا ساتھ، وہ بے اختیار بولی تو زہیب اس کو دیکھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح بابا دادا جی کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں، ان دونوں کے درمیان جو دیوار ہے وہ ختم ہو جائے۔ لب کاٹتی ہاتھوں کو مروڑتی وہ بولی، مجھ پر اعتبار کرتی ہو نا؟ بھروسہ ہے نا؟ زہیب اس پر نظریں جمائے پوچھنے لگا تو اس کی طرف دیکھتی وفا نے اس بات میں سر ہلا کر اقرار کیا، چاچو ضرور سرخرو ہوں گے، بس ہمت سے کام لو، اداس نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
طبی اندیشوں کو پس پش ڈالتے ہوئے، مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وفا کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ گویا ہوا تو وفا بھی لرزتے دل کے ساتھ بس خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگنے دوں گا۔ زیر لب بڑبڑاہٹ وفا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ حیران سی اس کو دیکھے گئی۔ یہ لو فون، پپھو کو بتا دو کہ تم رابیل اور رئیسہ کی طرف جا رہی ہو۔ کچھ سوچ کر اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے زہیب بولا۔ لیکن میں تو، وفا ابھی تک انکاری تھی۔ پلیز، آنکھوں میں التجا لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ نمبر ڈائل کرنے لگی اور وہ مدھم مسکراہٹ چہرے پہ سجائے دوبارہ ایکسیلریٹر پر دباؤ دیا، گاڑی کو آگے بڑھانے لگا۔ کچھ دیر بعد موبائل اس کو واپس کیا جو انتہائی سنجیدگی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا۔ کس کی زندگی داؤ پر نہیں لگنے دیں گے؟ وفا کو وہ بہت ہی مضطرب لگا۔ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سامنے دیکھتے ہوئے کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ وفا حیرت سے اس کو دیکھتی رہی، پھر باہر کے نظاروں پر نظریں مرکوز کر دی اور وہ سبک رفتاری سے گاڑی کو آگے بڑھاتا گیا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جب گاڑی خوشی ولا کے گیٹ میں داخل ہوئی تو وفا نے چونک کر زہیب کو دیکھا جو اب گاڑی پارک کر کے چابی اگنیشن سے نکال رہا تھا۔ وفا بھی دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ وفا، بے اختیار آتی آواز پر وفا نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ اس اعتبار کے لیے جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ زہیب ہاتھ میں پکڑے گلاب کے پھول سے ایک پنکھڑی اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو وفا نے مسکراتے ہوئے ہتھیلی پھیلا دی جسے زہیب نے تھام کر نازک سی سرخ پنکھڑی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ایک شرمگی مسکراہٹ نے وفا کے چہرے پر سرخی پھیلا دی۔ زہیب یکٹک اس کو دیکھے گیا تو اس کی نظروں سے گھبرا کر وفا نے ہاتھ کھینچا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا گلاب کے پھول کو سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرایا۔ جیسے جیسے اعتبار مضبوط ہوتا جائے گا ایک پھنکڑی تمہیں ملتی جائے گی، بے شک یہ پھول سوکھ جائے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا گھمبیر لہجے میں بولتا اس کے دل کو دھڑکا گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکراتی آنچل سنبھالتی گاڑی سے نکل کر ڈرائی وے پر چلتی ہال کی طرف بڑھ گئی۔ بظاہر آسودہ لیکن وسوسوں میں گھرا زہیب بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ زہیب وفا کو ساتھ لیے ہال میں داخل ہوا تو رابیل اور رئیسہ فرش پر بیٹھی کوئی کپڑا پھیلائے کسی سے بحث میں مصروف تھی۔ یہ لو لے آیا، زہیب وفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ دونوں ایک دم پلٹ کر دیکھا تو وفا کو پا کر بے انتہا خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گئیں۔ اس نے چور نظروں سے زہیب کو دیکھا جو دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجائے نظریں اس پر مرکوز کیے کھڑا تھا۔ نظروں میں واضح اشارہ تھا کہ دیکھ لو کتنی قیمتی ہو تم۔ نام تو تمہارا وفا ہے لیکن ہو بہت ہی بے وفا، ہے نا بھائی؟ رئیسہ نروٹھے پن میں بولی تو زہیب کی تائید چاہی تو وہ مسکراتا کندھے اچکا کر رہ گیا اور کونے میں رکھے فریج کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ وفا بھی نیچے ہی بیٹھتے ہوئے کپڑے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی۔ کیا کہا ہم لوگ؟ ہم تو سمجھ رہی تھیں کہ آپ کی اپنی ہیں۔ رابیل مصنوعی آنسوؤں کے ساتھ صدمے کے ساتھ بولی۔ ارے نہیں نہیں، اپنی ہی ہوں، میرا مطلب تھا تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ وفا قدرے بوکھلا کر بولی تو رابیل اور رئیسہ ہنس دی۔ کرنا کیا ہے، اس رابیل بی بی نے کوئی شرٹ کا ڈیزائن دیکھا ہے اور اس کو ویسا ہی چاہیے۔ رئیسہ سخت تپی ہوئی بولی، کتنی بار کہا ہے مجھے بی بی نہ کہا کرو۔ رابیل برا مانتے ہوئے بولی، کام بیبیوں والے ہیں تو کیا کہوں؟ رئیسہ کی بڑبڑاہٹ صرف وفا تک ہی پہنچی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ کس کی دیکھ لی ہے جو اب بالکل ویسی ہی چاہیے ہے؟ وفا پھیلے کپڑے کے پرنٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ ملیکہ شراوت کی۔ رابیل شرمندہ سی سر نیچا کر کے بولی تو رئیسہ ہنس پڑی۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی گلاس میں ڈالتا زہیب بھی متوجہ ہوا تھا۔ ہیں، ملکہ شرافت کون ہے؟ وفا حیرت سے پوچھ رہی تھی تو جہاں ان دونوں کا کہکہا بلند ہوا وہاں پانی پیتے زہیب کو بھی اچھو آ گیا۔ ملکہ شراوت نہیں وفا، ملکہ شراوت ہے، شرافت سے بیچاری بہنا کا کوئی تعلق نہیں۔ حال میں داخل ہوتی پلوشہ وفا سے ملتے ہوئے بتایا، بہت بدتمیز ہو۔ وفا اپنی شرمندگی کم کرنے کو ان کو ڈانٹنے لگی۔ کیا ہوا، کون بدتمیز ہے؟ احمد مہر ہال میں داخل ہوتا پوچھ رہا تھا۔ نظریں مسکراتی پلوشہ سے ٹکرائیں تو اس کی دلکش مسکراہٹ سے نظریں چراتا زہیب کی طرف بڑھا۔ بھائی صاحب ادھر بھی سرو کرنا۔ ایسی کون سی مسافت طے کر کے آئے ہو جو اس قدر نڈھال ہو رہے ہو؟
زہیب اسے پانی دیتے ہوئے اس کے جان انداز کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس خالی کر کے واپس زہیب کو پکڑا دیا۔ کب سے پانی نہیں پیا؟ زہیب چڑھتے ہوئے بولا تو وہ بس مسکرا دیا۔ کچھ خاص نہیں یار، ایسے ہی لڑکیاں، میرا مطلب ہے اداکارہ سے انسپائر ہو رہی تھی۔ زہیب ہنستے ہوئے کنکھیوں سے وفا کو دیکھتے ہوئے بولا تو احمد مہر اچھل پڑا۔ کیا؟ پھر تو میرا نام بھی ضرور آیا ہوگا۔ وہ پرجوش انداز میں اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا کہا؟ وہ سب بھی چیخ اٹھے۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ بس تم اپنے ذاتی خیال کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ زہیب نے اس کو سرزنش کرتے ہوئے ٹوک دیا۔ نہیں نا بھائی، دیکھیں اپنی پلوشہ اس ڈریس میں کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ٹھیک تھا۔ اپنی دھن میں پلوشہ کا دل دھڑکاتا ان سب کی طرف دیکھا جو آنکھیں پھاڑے شوقڈ سی نظریں اس پر جمائے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ سر کھجاتا رہ گیا۔ کیا ہوا سب کو؟ ان سب کی پار ہوتی خوشمگی نظریں اب احمد مہر کو پریشان کر رہی تھیں۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا دادا جان مان جائیں گے؟ زہیب گہرا سانس لیتے ہوئے بولا تو لڑکیوں کے کہکے فضا میں گونجنے لگے۔ کس بات کے لیے مان جائیں گے؟ وہ حیران ہوتا اس کی طرف پلٹا۔ یہی کہ اگر یہی اداکارہ ہماری بھابھی بن جائے تو؟ زہیب سنجیدگی سے اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تو احمد مہر نے بوکھلا کر پلوشہ کو دیکھا جو یکٹک ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وفا، رابیل اور رئیسہ کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ لا حول ولا قوت، کمال ہے ویسے۔ بھائی صاحب میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا، احمد مہر ناراض سے لہجے میں بولا تو زہیب ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ پھر، وہ کون ہے جلدی بتاؤ؟ رابیل اور رئیسہ چیختی ہوئی بولی تو وفا کی حیرت سوا نیزے پر تھی اور پلوشہ سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ احمد مہر کا اس کے ساتھ رویہ زوانی سا ہو گیا تھا۔ ہنسی مذاق میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر اس قدر سنجیدہ ہو جاتا کہ پلوشہ سوچ میں ڈوب جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی کچن میں وہ کافی سنجیدگی سے اپنے گھمبیر لہجے میں اس کو الجھا گیا تھا، اور اب زہیب اور احمد مہر کی معنی خیز گفتگو پر بھی وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ بھائی صاحب، آپ سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ احمد مہر کی آواز پر پلوشہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ زہیب کو اشارے سے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ پلوشہ پر نظر پڑی تو سر کھجاتا مسکرانے لگا اور وہ سر پھٹا کر وفا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ زہیب شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہاں ہاں بس کریں، احمد مہر ہاتھ اونچا کر کے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اور ویسے بھی آپ اپنا معاملہ سیٹ کریں، میری فکر نہ کریں۔ احمد مہر خاصا تپا ہوا بولا تو زہیب ہنس دیا اور کنکھیوں سے وفا کی جھکی پلکوں کو دیکھا اور گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر بھائی صاحب؟ احمد مہر چونک گیا۔ اس کے اٹھنے پر کسی بات پر بحث کرتی وہ چاروں بھی متوجہ ہوئیں۔ بڑی بی نے بلایا تھا ان کے پاس اور دادا جی سے بھی بات کرنی ہے۔ وہ بولا تو وفا قدرے بے چین سی پہلو بدل کر رہ گئی، لیکن اس کا اضطراب زہیب کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سب باتیں کرو، کھانے پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ وفا تم رک رہی ہو نا کل جانا؟ اوکے؟ نہیں مجھے جانا ہے شام تک، پپھو اماں اکیلی ہوں گی، ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے نہ رکنے کے کہنے پر سب کی موجودگی احمد مہر کی معنی خیز کھانسی وفا قدرے نروس سی بولی تو زہیب دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتا احمد مہر کو گھولتا باہر نکل گیا، اور وفا ان سب کی زمانی اہم سے گالوں پر شفق کی سلالی لیے سر جھکا گئی۔ بھائی صاحب رکیے تو، احمد مہر اس کو پکارتا اس کے پیچھے لپکاتا تو وہ لمبے ڈگ بھرتا دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھتا رک گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ اچانک ہی زہیب کے چہرے پر پھیلی غیر معمولی سنجیدگی کو احمد مہر نے حیرت سے دیکھا، جو خاموشی سے بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا کیا؟ احمد مہر شوخی سے آنکھ دباتے ہوئے بولا تو زہیب نے خوشمگی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا احمد مہر، تم نہیں جانتے کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں بڑی بی سے بات کرنے جا رہا ہوں، آ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ انتہائی سنجیدگی سے وہ اس کو حالات کی سنگینی کی طرف اشارہ دیتا اس کے گال تھپ تھپاتا بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور احمد مہر ششدر سا کھڑا اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ زہیب بھائی اب مانے یا نہ مانے کہ یہ سراسر دھوکہ ہے، کھلے عام چیٹنگ ہے، لیکن سچ یہی ہے، اس خوشی ولا کا سب سے خوبصورت کمرہ دادا جی اور بڑی بی نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور ہمیں بس ڈربوں میں چھوڑ دیا۔ آپ گئے ہیں خوشیاں میں،
اف، میں نے تو جب سے دیکھا ہے ایسا دل للچا رہا ہے کہ خود سے وعدہ کر بیٹھا کہ یہ خوبصورتی جس پہ دادا جان پھن پھیلائے بیٹھے ہیں کسی بھی طرح حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں تو 6 مہینے کا کانٹریکٹ کر لیں گے۔ زہیب دادا جی کے کمرے کے باہر کھڑا نظر اس چھوٹے سے بورڈ پر جمائے ہاتھ سے اس کو چھو کر دیکھ رہا تھا، جس پہ نہایت نفاست سے خوشیاں لکھا ہوا تھا، لیکن اس پر لگا کر اس کا نشان سب کے لیے ایک بڑا سوال تھا۔ ان کے کانوں میں احمد مہر کی آواز گونج رہی تھی، جو خوشیاں میں پہلی بار اور اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ خوشیاں میں شاز و نادر ہی کوئی جاتا تھا، بس دادا ہی اور بڑی بھی ہی اس کے مالک تھے۔